بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عتبہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو ان کی خالہ لگتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ عتبہ بن ابی وقاص یہ سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علم یا سعد فدا کا ابی و امی۔ پوری صحابہ کی تاریخ میں صرف 2 صحابی کو ملتا ہے، ان میں ایک حضرت سعد علم یا سعد فدا کا ابی و امی۔ یہ عتبہ بن ابی وقاص سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں۔ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا، مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی تکلیفیں بھی پہنچائی۔ تو یہ مرنے سے پہلے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص سے کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں زما کی جو ولیدہ ہے، باندی ہے، اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ ہے جس کا نام نیچے لکھا ہے عبد الرحمن، اس بچے کو تو اپنے قبضے میں لے لینا، وہ میرا بیٹا ہے۔ یہ جاتے تھے ان سے زنا کرتے تھے، زنا سے یہ اس باندی سے بچہ پیدا ہوا۔ تو مرنے سے پہلے یہ عتبہ اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص سے کہہ رہے ہیں جب مکہ جا رہے ہو تو وقال عتبہ انہ ابنی۔ فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فی الفتح، جب حضور مکہ فتح ہوا تو آپ تشریف لائے تو سعد بن ابی وقاص نے زما کی ولیدہ باندی کے بیٹے کو قبضے میں لے لیا۔ اخذ سعد بن ابی وقاص ابن ولیدت زما، زما کی جو ولیدہ باندی، ولیدہ مانے اس پر قبضہ کر، فاقبل به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقبل معه عبد بن زما۔ تو یہ حضور کے پاس حاضر ہوئے تو زما کا ایک بیٹا بھی ساتھ آیا۔ اب سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ھذا ابن اخی، یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی عتبہ کا بیٹا ہے اور یہ میرا بھتیجا ہے۔ قال سعد بن ابی وقاص ھذا ابن اخی عہد الی انہ، اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اب عبد بن زما، زما کا بیٹا کہنے لگا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا نا میرا بھتیجا ہے بھائی، یہ میرا بھائی ہے، یہ زما کا بیٹا ہے، ولد علی فراشہ، اس کے بستر پر اس کی پیدائش ہوئی ہے، میری بھی وہیں پیدائش ہوئی ہے، لہذا یہ میرا بھائی ہے۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابن ولیدۃ زما، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ دوڑائی زما کی باندی کے بیٹے کی طرف، فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاص۔ تو آپ نے دیکھا یہ زما کے بیٹے کی شکل جو ہے وہ مل رہی ہے کس کے ساتھ؟ عتبہ بن وقاص، جو سعد بن، جو حالت کفر میں
انتقال کر گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا لاکا ہوا اخو کا یا عبد بن زما، اے زما کے بیٹے یہ تیرا بھائی ہے اور یہ تیرا بھائی ہے، اس وجہ سے کہ انہو ولد علی فراشہ، اس لیے کہ اس کی پیدائش تمہارے باپ کے بستر پر ہوئی ہے۔ لہذا اگرچہ شکل مل رہی تھی سعد بن ابی وقاص کے بھائی کے ساتھ، لیکن قانون یہ تھا الولد للفراش وللعاہر الحجر، کہ بچہ ہوگا جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے۔ من اجل انه ولد على فراشی وقال رسول اللہ صلی اللہ احتجبی منه یا سودہ، زما کی بیٹی حضرت سودا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، اور اب یہ جو بچہ ہوا ہے تو یہ ان کا بھائی بن رہا ہے کہ الولد للفراش کے شکل مل رہی ہے اس کی عتبہ بن ابی وقاص، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قانوناً بچہ تو پھر زما کو مل گیا ہے جو تمہارے ابا ہے، لیکن تو نے اس سے پردہ کرنا ہے، اپنے بھائی سے پردہ کرنا، اس لیے کہ اس کی شکل جو ہے وہ عتبہ بن ابی وقاص سے مل رہی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ احتجبی منہ یا سودا، اے سودا تم نے اس سے پردہ کرنا ہے، لما رأى من شبہ عتبہ بن ابی وقاص، اس لیے کہ اس کی شکل جو ہے وہ شابہ ہے عتبہ بن ابی۔ قال ابن شہاب قالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ الولد للفراش وللعاہر الحجر۔ چلیے سب اگلی روایت پہ ابن شہاب کہتے وَقَانَ ابو ہریرہ یصیح بذالک، حضرت ابو ہریرہ جب یہ روایت بیان کرتے تھے نا الولد للفراش وللعاہر الحجر، تو چیخ کر کہتے تھے، بلند آواز سے کہتے تھے، دور تک آواز جائے الولد للفراش وللعاہر یصیح بذالک۔ چلیے صاحب۔ وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن زبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفع له. قال عروة فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتكلمني في حد من حدود الله؟ قال أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب یہ روایت عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ایک عورت نے چوری کی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور غزوۃ الفتح میں مکہ کے فتح ہونے کے بعد ففزع قومها، تو اب اس کی چوری کرنے والی عورت کے جو قوم کے لوگ تھے وہ بڑے گھبرائے، اور گھبرائے ہوئے اسامہ بن زید سے آئے جو متبنہ کے بیٹے تھے،
اور کہنے لگے اسامہ ہماری نگاہ صرف تمہارے اوپر گئی ہے، تم حضور سے شفاعت کرو کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کرو، سارق و سارقۃ فاقطعوا۔ تو اسامہ بن زید کے پاس آئے، یستشفعونہ، قال عرمہ فلما کلمہ اسامہ، جب حضرت اسامہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی، بات کی، تو تلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا اور کہنے لگے اسامہ اتکلمنی فی حد من حدود اللہ، اللہ کے حدود میں، تو خداوند کریم کی حدود کے اندر کوئی دخل نہیں دے سکتا ہے۔ تو ضابطہ الہی میں قرآن کی آیت آئی ہے اور تو سفارش کرتا ہے۔ حضرت اسامہ کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے نبی استغفر لی، مجھے معاف کرتے ہیں، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں قرآن کے خلاف ہوا، استغفر لیا۔ فلما کان العشی، جب زور کا وقت ہوا، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فاثنى علی اللہ بواہ ثم قال اما بعد۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات فرمایا، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، اگر کوئی شریف بڑا آدمی مالدار آدمی چوری کرتا تو پھر اس پر حد جاری نہیں کرتے تھے، لم یقیموا علیہ الحدود ترکوہ۔ اور وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، پہلی قوموں میں جب کوئی ضعیف کمزور آدمی چوکا تو اقاموا علیہ، اور آگے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد، اگر فاطمہ بنت محمد نعوذ باللہ من ذالک سرقت، اگر اس سے بھی چوری کا صدور ہوتا تو لقطعت یدہا، خاتون جنت کی سردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور حضور کی یہ جان تھی، اور فرمایا میں اللہ کی حدود میں پھر اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا، تو لقطعت یدہا ثم آمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلک المرأة فقطعت یدہا، اس کا فحسنت توبتہا بعد ذلک، ہاتھ کے کاٹنے کے بعد اس نے ایسی اخلاص کے ساتھ توبہ کی، پھر وتزوجت، تو اس نے شادی میں ہاتھ کٹا ہوا ہے، نیچے لکھا رجلا من بنی سلیم۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں یہ ہاتھ کٹنے کے بعد فکانت تأتی بعد ذلک، میرے گھر میں اس کا آنا جانا رہا، فارفع حاجتها، تو اس کی جو ضروریات تھی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حاجات کو پورا کرتے، کہ یہ بہت ہی اللہ کی ولیہ بن گئی۔ چلیے وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان قال حدثني مجاهد رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم باخي بعد الفتح قلت يا رسول الله جئتك باخي لتبايعه على الهجره، قال ذهب اهل الهجره بما فيها، فقلت على اي شيء تبايعه، قال ابايعه على الاسلام والايمان والجهاد، فلقيت ابا معبد بعد وكان اكبرهما فسالته فقال صدق مجاشع۔ اب یہ روایت حضرت
مجاشع کے بڑے بھائی کا نام ابا معبد ہے، تو یہ حضرت مجاشع رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی جس کا نام ہے مجالد، یہ ان کو لے کر مکہ فتح ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کیا میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، یہ آئے ہیں آپ کی خدمت میں لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْحِجْرَةِ، تاکہ آپ ان سے ہجرت کی بیعت لے لیں۔ آپ نے ہجرت مکہ میں آپ نے دیکھا 5 آدمی 12 آدمی 72 آدمی آتے رہے، پھر ان سے ہجرت لی، پھر تمام مکہ کے مسلمانوں سے کہا ایک مسلمان بھی اب مکہ میں نہ رہے، سارے کے سارے مدینہ منورہ ہے۔ یہ ہجرت فرض ہے، واجب سنت و مستحب نہیں۔ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، بیمار ہے، کمزور ہے، عورتوں پر تو نہیں تھی، باقی کوئی بندہ بھی مکہ مکرمہ میں اب نہیں رہ سکتا تھا۔ تو یہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی یہ ہجرت پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ہجرت تو گئی، اب ہجرت تو وہی تھی جو پہلے حکم آیا تھا ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا، اب ہجرت فرض نہیں رہی ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان دنیا کے کسی ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں نماز پڑھ سکتا ہے، دین پر عمل کر سکتا ہے، رکاوٹ نہیں ہے، رہنے کی اجازت ہے، کتنی دنیا یورپ میں ہے، امریکہ میں، لیکن اگر کوئی ایسا ملک ہے کہ جہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، کچھ ملک ایسے بھی ہیں نہیں نماز، انہوں نے اپنے گھروں کے نیچے تہہ خانے بنائے ہیں تاکہ کسی کو بنائے، تو پھر ایسی جگہ کہ جہاں پر اللہ کا ذکر اور نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو، وہاں پہ ٹھہرنا جائز ہے۔ تو قرآن کریم میں کہ خدا کی زمین بڑی وسیع ہے، تم نکل جاؤ وہاں سے، اور وہ ہجرت واجب ہے، فرض یہی ایک ہجرت ہے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ، یہ ہجرت جہاں عبادت کرنے کی اجازت نہ ہو تو یہاں سے پھر نکل کر ایسی جگہ جانا جہاں آدمی دین پر عمل کر سکے، وہاں جائز ہے۔ اب کروڑوں انسان کے تو ذهب اہل الحجرت فقلت علی ای شیء تبع، تو اللہ کے نبی اب آپ کس پر بیعت لیتے ہیں؟ کہتے ابایعہ علی الاسلام والایمان والیا فلقیت ابا معبد۔ یہ حضرت جو بھائی ہیں ان کے بڑے کنیت ابا مار، کہتے پھر میں ابا معبد کے بعد وکانا اکبرہما، یہ میرے بڑے بھائی تھے، فسألتہ، تو میں نے پھر ان سے پوچھا، فقال صدق مجاشع، میرے بھائی مجاشع نے جو روایت بیان کی ہے وہ بالکل صحیح بیان۔ چلیے صاحب۔ وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال انطلقت بابي معبد الى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوا على الهجره، قال مضت الهجره لاهلها ابايعوا على الاسلام والجهاد، فلقيت ابا معبد فسالته فقال صدق مجاشع، وقال خالد عن ابي عثمان عن مجاشع انه جاء باخيه مجالد۔ یہ بھی وہی روایت ہے کہ ابھی معبد کو لے کر آئے، ہجرت تو ہو گئی ہے، اب اسلام اور جہاد پر ہوگی، تو ان سے پوچھا گیا تو کہ صدقہ مجاشع، یہ حضرت مجاشع جو میرے بارے میں روایت کر رہے ہیں یہ 100% صحیح ہے۔ چلیے صاحب۔ وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن مجاهد قلت لابن عمر اني اريد ان اهاجر الى الشام، قال لا هجرة ولكن جهاد، فانطلق فاعرض نفسك فان وجدت شيئا والا رجعت۔ یہ روایت ہے کہ حضرت مجاہد جو ہے
یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے میرا ارادہ یہ ہے کہ میں شام کی طرف ہجرت کر جاؤں۔ 10,000 کے قریب انبیاء کرام کی قبریں ہیں وہاں مسلمانوں پر، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں، تو انہوں نے جواب میں کہا ابن عمر نے لا ہجرتا، اب ہجرت فرض نہیں رہی ہے، واجب ہو سکتی ہے، مستحب، فرض نہیں، ولیکن جہاد، لیکن جہاد کے لیے جانا اس کی اجازت ہے، اور جہاد کے لیے پھر صحابہ کرام نے دنیا بھر کے سفر کیے ہیں، یہ انڈونیشیا، یہ ملیشیا، یہ سندھ کا علاقہ، یہ ایران کا علاقہ، یہ آپ دیکھیں صحابہ کرام کی قبریں میں، حتیٰ کہ سندھ میں سکھر کے علاقے میں مجھے لے گئے کہ یہ چند صحابہ کرام کے مزارات ہیں۔ تو دین کے لیے تو ساری دنیا میں یہ لوگ پھیلے، تو کہنے لگے لیکن یہ کہنا کہ وہ ہجرت جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تھی، فرمایا لا ہجرت ولکن جہاد فانطلق، اب شام جانا چاہتے ہو جاؤ، فآرز نفسک فإن وجدت شیئا، اگر تمہیں وہاں جہاد یا کوئی چیز مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس آ جاؤ۔ چلیے۔ وقال النذر أخبرنا شعبة قال أخبرنا أبو بشر قال سمعت مجاهدا قلت لابن عمر فقال لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثني إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبل المكي أن عبد الله بن عمر كان يقول لا هجرة بعد الفتح. جی چلیے آگے چلیے۔ وبه قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسأل عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمن يفر أحد بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أزهر الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية۔ اب یہ جو ہے میں نے ذکر کیا تھا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد وہ ہجرت جو فرض تھی، عورتوں پر بھی نہیں تھی، ضعفاء پر بھی نہیں تھی، بچوں پر بھی، لیکن کسی مسلمان مرد عاقل بالغ کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، وہ سب مدینہ منورہ میں۔ اب جس وقت یہ حالات اگر آ جائیں کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہو تو اس کے بارے میں اب آپ کے سامنے یہ روایت آتی ہے۔ عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا عبید بن عمیر کے ساتھ، فسألها عن الحج، تو پوچھا حضرت عائشہ سے ہجرت کے بارے۔ یہ عمیر نام آیا تو مجھے اپنا ایک بیٹا یاد آیا، اس کا نام عمیر تھا، اس کی قبر بھی چھے کے قبرستان میں ہے اور اپنے تایا کے پاؤں میں ہے، اس کا نام عمیر تھا۔ بچپن میں ہی 2 سال 3 سال کا تھا، اللہ نے بلا لیا۔ انشاءاللہ بخشش کا ذریعہ جنت کے گیٹ پر انشاءاللہ ملاقات اس سے ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عبید بن عمیر کہتے ہیں ان سے پوچھا، حضرت عائشہ سے پوچھا ہجرہ، فقال لا ہجرت اليوم، کان المومن یفر احدهم بدینہ، لیکن ایک مومن اپنے دین کی حفاظت کے لیے بھاگتا ہے اللہ اور رسول کے ساتھ، مخافت ان یفتن علیہ، اس کو ڈر یہ ہے کہ میرا دین، میرے ایمان کا کوئی فتنہ ظاہر نہ ہو جائے۔ فاما اليوم، لیکن مکہ کے فتح ہونے کے بعد
فقد اظہر اللہ الاسلام فالمومن یعبد ربہ حیث شاء ولکن جہاد ونیت. ساری دنیا دیکھا 22 لاکھ مربع زمین عمر فاروق کے زمانے کے اندر مفتوحہ بنی ہے، لیکن اب ساری دنیا میں مکہ مکرمہ میں رہنے والے کافروں کو اذان دینا تو دور کی بات ہے، بند کمرے میں بھی نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، تو پھر ہجرت فرض ہو گئی. چلیے. به قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي قط إلا ساعة من الدار لا ينفر صيدها ولا يوجد شوكها ولا يخترى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس بن عبد المطلب إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لا بد منه للقين والبيوت. فسكت ثم قال إلا الإذخر فإنه حلال. وعن ابن جريج أخبرني عبد الكريم يعني كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثل هذا أو نحو هذا رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اب حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام یوم الفتح، یعنی آپ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا ان اللہ حرم مکہ، مکہ مکرمہ من دخلہ کان آمنا. فرمایا اللہ نے مکہ مکرمہ کو محرم بنایا ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمانوں و زمین کو پیدا کیا. ہمارے امام صاحب کے نزدیک اگر کوئی چوری کر کے، ڈاکہ کر کے، قتل کر کے حرم میں جائے، کہتے ہیں اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بند کرو کہ حرم سے باہر نکل جائے، تاکہ باہر نکلے تو پھر اس پر سزا جاری کی جائے. تو کہنے لگے اللہ نے مکہ کو جس دن آسمان فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ، اب یہ قیامت کے دن تک جو ہے اللہ نے اس کو محرم بنایا ہے. لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، مجھ سے پہلے بھی اور میرے بعد بھی کسی کے لیے یہاں پر خون بہانے کی اجازت، جنگ کرنے کی اجازت نہیں. اور میرے لیے جو ہے وَلَمْ تُحَلِّلْ لِي قَطُّ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ الدَّهْرِ، اور میرے لیے جو جنگ کی اجازت ہوئی، بیت اللہ کے ساتھ لپٹے ہوئے لوگوں کو بھی قتل کیا گیا، وہ میرے لیے خصوصیت کے ساتھ دن کے چند گھنٹوں کے لیے اللہ نے اجازت دی. اور وَلَمْ تُحَلِّلْ لِي قَطُّ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ الدَّارِ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، یہاں کا جو شکار ہے اس کو بقایا نہیں جائے گا. وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، یہاں کے درخت اور پتوں کو کاٹا نہیں جائے گا. وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، اور یہاں کے جو گھاس ہیں ان کو بھی نہیں کاٹا جائے گا. اور وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا، اگر راستے میں کوئی پڑے ہوئے پیسے سونا چاندی مل جائے جس کو لقطہ کہتے ہیں، کہ یہ بھی حلال نہیں اس کو اٹھانا. الا لمنشد، الا مگر اس کے لیے حلال ہے جو اس کو لے کر 3 دن اعلان کرے. اور پھر اگر وہ خود صاحب غنیہ نہیں رکھ سکتا پھر بیت المال میں جمع کرائے، پھر جائز نہیں ہے نا. الا لمنشد. فقال العباس بن عبد المطلب، حضور کے چچا عباس نے کہا اے اللہ کے نبی، اذخر جو گھاس ہے اس کی اجازت دیجئے. فإنه لا بد منه للقین والبیوت، اس لیے کہ اذخر گھاس جو ہے یہ حداد جو لوہے کا کام کرتے ہیں وہاں بھی یہ کام آتی ہے، اور گھروں کی چھتوں پر بھی یہ گھاس لگتی ہے. والبیوت. فسکتا،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا الا الاذخر، پھر وہی آ گئی تو آپ نے کہا کہ اذخر فإنه حلال عن ابن عباس بمثل هذا رواه ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے جی، اب وظیفے کا تو کوئی مسئلہ مل گیا کہ نہیں؟ ابھی نہیں ملا، چلو انشاءاللہ